أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر ہم نے کیا کیا پیدا کرنے پہ کے بعد ثم پھر اس کے بعد کیا ہوا صورناکم ہم نے تمہیں صورت دی ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا اور پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو لآدم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ ثم جو ہے نا یہاں پر ترتیب کے لیے نہیں آیا کیونکہ اگر ترتیب کے لیے مان لیا جائے تو پھر ماننا پڑے گا کہ سب سے پہلے تخلیق ہوئی پھر تصویر ہوئی یعنی صورتیں دی گئیں. چلو یہ بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اللہ کے فرشتے، حالانکہ مخلوق تو بعد میں پیدا ہوئی ہے. یہ واقعہ تو سب لوگوں کی تخلیق سے پہلے کا ہی ہے نا. تو اس سے سما کا مطلب مفسرین کہتے ہیں کہ مطلب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سن لو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تمہیں پیدا کیا ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ اے انسانوں ہم نے تمہیں صورتیں دی ہیں پیدا کیا یعنی ان اسباب وسائل ذرائع کو اللہ لے آئے جن اسباب وسائل اور ذرائع سے انسان پیدا ہوا کرتے ہیں اور پھر ہم نے تمہیں صورتیں بھی دی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ یہ بھی یاد رکھنا ہم نے ہی فرشتوں سے کہا تھا اسجدوا لآدم سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو فرشتوں سے ہی کہا تھا. آدم کو سجدہ کرو. مفسرین نے جو کچھ اس پہ لکھا ہے بہت سی چیزیں پہلے بارے میں گزر گئیں اور اس میں سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ الا آدم کی طرف ہمیں سجدہ کرو، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے ہمیں سجدہ کرو. آدم علیہ السلام کو قبلہ مان لو اور ہمیں سجدہ کرو. یہ بھی ایک تفسیر مفسرین نے اس کی ہے. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو یعنی ان کے سامنے جھک جاؤ. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تعظیم کا سجدہ کرو، عبادت کا نہیں. عبادت کا سجدہ وہ اللہ کے لیے ہے اور تعظیم کا سجدہ تو بہت دیر تک رہا ہے. اس سے یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی مل جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی تعظیم کا سجدہ ہوا ہے لیکن منع فرما دیا سختی سے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں تو انہوں نے سجدہ ایک کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول شام میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے جو ان کے بڑے ہوتے ہیں مذہبی رہنما انہیں سجدہ کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ ایسے نہیں ہے بلکہ آپ نے فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ عبادت اللہ کی کرو وَاكْرِمُوا أَخَاكُمْ اور اپنے اس بھائی کی تعظیم کرو، اپنے اس بھائی کی عزت کیا کرو. اس حدیث کو غور سے پڑھیں نا تو اس میں آیا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے سجدہ کیا پھر اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ کوئی کفر کا فتویٰ تو نہیں لگایا کہ تم کافر ہو گئے ہو، اس لیے کہ عقیدہ تو ٹھیک تھا. وہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے سجدہ تھوڑے ہی کر رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہو گئے ہیں یا ہمارے نفع نقصان کے مالک ہو گئے ہیں. یہ عبادت کے نظریے سے سجدہ کرنا انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتا ہے، مطلقاً سجدہ کفر نہیں. اسی لیے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث ریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت سے یہ بات لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عبادت کے سجدے میں اور تعظیم کے سجدے میں فرق کرنے والی چیز نیت ہے کہ کسی آدمی نے کس نیت سے سجدہ کیا. اسی لیے یہ بہت سے جوہلا جو مسلمانوں میں مزارات پر سجدے کرتے ہیں یہ چیزیں کرتے ہیں ہر ایک کو کافر نہیں کہا جا سکتا. کہ ایک سے آپ پوچھیں کہ جو سجدہ کیا ہے
یہ صاحب قبر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، نفع نقصان یہ سب چیزیں، اور یہ تمہیں جانتے ہیں تمہارے حالات؟ وہ کہتا ہے جی نہیں، میں نے تو بس عزت احترام محبت میں سجدہ کیا اس نے کبیرہ گناہ، حرکت اس نے ایسی کی ہے جس کا ظاہر شرک ہے، جس کا ظاہر بہت کبیر ہے، بہت بڑا گناہ ہے لیاذ باللہ، لیکن اس پہ کفر کا فتویٰ شرک کا اس وقت لگائیں گے جب یہ پتا چلے کہ کس عقیدے کے تحت اس نے کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہی فرمایا کہ معاذ ایسے نہیں کرنا، اور ارشاد فرمایا کہ عبادت اللہ کی، کیونکہ سجدہ بھی عبادت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، اور اپنے بھائی کی عزت کیا کرو، اپنے صاحب کی۔ بس اس حدیث کے ترجمے میں غلطی ایک ہی ہوئی ہے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے دلی کی زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اپنے بڑے بھائی کی عزت کیجیے، یا تو حضرت یہ لکھ دیتے کہ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، اپنے اس بھائی کی عزت کرو، یہ نہیں لکھا، غلطی کی انہوں نے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت احترام کا ایک لفظ بڑھا دیا کہ اپنے بڑے بھائی کو سجدہ کیجیے، یہ عزت کے طور پہ بڑھایا نا، اس کو لوگ لے اڑے اور انہوں نے کہا دیکھا مولوی اسماعیل تو یہ سارے وہابی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنی عزت ہے جتنی بڑے بھائی کی عزت۔ ارے انہوں نے حدیث کا ترجمہ کیا یار، کیا لکھتے اس پہ؟ یہ لکھتے تھے کہ چھوٹے بھائی کا احترام کرو، یا یہ لکھ دیتے تھے کہ بھائی کا احترام کرو، بھائی کی عزت کرو، انہوں نے اس سے بڑھ کر لکھ دیا کہ بڑے بھائی کی عزت کیجیے۔ بس اس پہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایسے پکڑے گئے ہیں کہ بے ادبی، گستاخ، یہ وہ، اور سارا کچھ لکھنے کے بعد پھر آخر پہ لکھتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ مولوی اسماعیل کو کافر نہ کہو۔ اب کوئی پوچھے کہ اگر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی انہوں نے توہین کی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں واقعی یہ توہین کا جملہ ہے، تو پھر کیوں نہ مولوی اسماعیل کو کافر کہیں بھائی؟ باقی جو اس سے بھی کم درجے کے ہیں وہ کافر ہو گئے، فرنگی محل پورا کافر، ندوہ والے پورے کافر، دیوبند پورا کافر، تحریک خلافت والے پورے کافر، علی گڑھ والے سارے کافر، کوئی طبقہ ایسا نہیں بچا جس پہ کفر کا فتویٰ نہ لگ گیا ہو۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ میں کیا ایسی خصوصیت آ گئی کہ مولوی صاحب کو کافر نہ کہا جائے؟ احتیاط اسی میں ہے۔ بھئی کیوں احتیاط کر رہے ہو جب اتنا بڑا اس نے جرم کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بس بڑا بھائی کہہ دیا؟ حالانکہ انہوں نے مشکات کی ایک روایت کا ترجمہ کیا ہے، تقویۃ الایمان اب بھی چھپی ہوئی مل جاتی ہے، اس میں دیکھ لیجئے، اردو کا پرانا ایڈیشن کوئی مل جائے تو حضرت نے اتنا ہی لکھا ہے کہ بڑے بھائی کی عزت کیجیے۔ بس اس پہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں، وہ بات انہیں بہت ناگوار گزری۔ ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالی نے فرمایا، ہم نے کہا سجدہ کرو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ بھی مفسرین کی رائے کہ تعظیمی سجدہ تھا۔ عبادت کا سجدہ شرک ہے، وہ کسی بھی امت میں کبھی بھی جائز نہیں رہا، کیونکہ شرک تو کبھی جائز ہو ہی نہیں سکتا، علیاذ باللہ۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ شرک کبھی جائز ہو جائے، اس لیے عبادت کے سجدے کا تو سرے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو جسے آپ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف ڈسکشن ہے، یہ خارج از بحث ہے۔ باقی تھا کیا؟ مفسرین نے یہ آرادی دی ہیں اور کچھ اور بھی تھی جن کا ذکر گزر چکا۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے شیطان کے، لم یکن، وہ نہیں تھا، من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے، وہ نہیں تھا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا، کیوں؟ آگے